یہ کہانی محض ایک بندرگاہ کی نہیں، یہ کہانی ریاستی دعووں، عالمی دباؤ، بدلتے اتحادوں اور فیصلوں کے اس لمحے کی ہے جہاں الفاظ اور عمل آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ چابہار بندرگاہ انڈیا کے لیے کبھی ایک خواب تھی، کبھی وہ حکمت عملی بنی اور آج ایک امتحان بن گئی۔ اس تسلسل کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں 2 دہائیاں پیچھے جانا ہوگا، وہاں جہاں یہ منصوبہ کاغذ پر اترا تھا اور پھر آہستہ آہستہ عالمی سیاست کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، میں ان پہلوؤں کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ جو اس بندرگاہ کو بنیاد بنا کے پاکستان کے خلاف جو عوامل کار فرما رہے۔ ایران اور انڈیا کے درمیان جو ابتدائی معاہدہ ہوا تھا وہ بظاہر ایک تجارتی سمجھوتا تھا، مگر در حقیقت یہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کی جیو پالیٹکس کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ انڈیا ایک ایسی راہداری چاہتا تھا جو اسے افغانستان اور وسطی ایشیا تک لے جائے، مگر پاکستان کی سرزمین استعمال کیے بغیر۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں چابہار کی اہمیت بھری۔ ایران کے جنوب میں صوبہ سیستان بلوچستان میں واقع یہ بندرگاہ انڈیا کے لیے ایک متبادل دروازہ بن سکتی تھی۔ برسوں تک یہ منصوبہ سست روی کا شکار رہا، کبھی پابندیاں آڑے آئیں، کبھی سرمایہ کاری اور کبھی عالمی طاقتوں کی ناراضی۔ میں اس پورے ویلاگ میں پاکستانی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ رہا، اس پورے معاملے کو میں بین الاقوامی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ ہماری آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ منظر آپ کو بالکل مختلف دکھائی دے گا کہ یہاں پر ہوتا کیا کچھ رہا، اور اس کو بنیاد بنا کے، اس کو اپنی بیس بنا کے پاکستان میں دراندازی کس طریقے سے کی جاتی رہی اور اس کے نقصانات پاکستان کو کیا کچھ بھگتنا پڑتے رہے، اور عالمی سطح کے اوپر بھارت کیا ڈھنڈورا پیٹتا رہا۔ تو پاکستان کی آنکھ کا زاویہ کچھ اور ہے۔ میں بین الاقوامی آنکھ کا آپ کو زاویہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس پورے منظرنامے کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ 2019 میں ایک علامتی لمحہ آیا تھا۔ پہلی بار انڈیا نے چابہار بندرگاہ استعمال کرتے ہوئے افغانستان سے سامان حاصل کیا، اور یوں عملی طور پہ یہ ثابت کیا کہ پاکستان کو بائی پاس کرنا انڈیا کے لیے ممکن ہے۔ یہ محض تجارتی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی پیغام بھی تھا۔ پیغام یہ کہ انڈیا اپنی علاقائی رسائی کے لیے متبادل راستے بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد چابہار انڈین خارجہ پالیسی کے بیانیے میں ایک مستقل حوالہ بن گیا۔ ہر مشکل کے باوجود اس منصوبے کو زندہ رکھا گیا۔ پھر 2024 میں وہ معاہدہ سامنے آیا جسے نریندرا مودی حکومت نے اپنی سب سے بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ شہید بہشتی بندرگاہ، جو ایران کی دوسری سب سے اہم بندرگاہ سمجھی جاتی ہے، اس کے آپریشن کے لیے طویل المدتی معاہدہ طے پا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مودی نے کھل کے کہا کہ انڈیا اپنے فیصلے کسی تیسرے ملک کے دباؤ میں نہیں لیتا، سینہ چوڑا کر کے۔ مودی کا وہ بیان آج بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، جس میں وہ پورے اعتماد سے یہ کہہ رہا تھا کہ وسطی ایشیا سے تعلق انڈیا کی معیشت کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ کہ انڈیا سب سے بات کرے گا، کسی ایک کو خوش رکھنے کے لیے دوسروں کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اس بیان میں خود مختار طاقت کا تاثر بھی تھا، اور ایک ایسی ریاست جو عالمی دباؤ کے باوجود اپنے مفادات کا تعین خود کرتی۔ مگر عالمی سیاست میں اصل امتحان بیان کا نہیں، فیصلے کا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں چابہار ایک بار پھر سوال بن کے کھڑا ہوا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پہ اضافی ٹیرف کے اعلان کے بعد انڈیا کے لیے صورتحال پیچیدہ ہو گئی۔ اگرچہ انڈیا اور ایران کے درمیان تجارت کا حجم جو ہے وہ محدود ہے، مگر چابہار محض تجارت نہیں ہے، وہ اسٹریٹجی کا معاملہ ہے۔ پھر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ انڈیا ممکنہ طور پہ چابہار منصوبے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کہا گیا کہ سرمایہ کاری منتقل کر دی گئی ہے، اور منصوبہ چلانے والی سرکاری کمپنی نے، جو انڈین گلوبل پورٹ لمیٹڈ کے نام سے تھی، اس کو تحلیل کر دیا گیا، اس کے تمام ڈائریکٹرز نے استعفے دے دیے، اس کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کمپنی نے پابندیوں سے بچنے کے لیے خود کو انڈیا سے الگ کر لیا۔ یہ خبریں اگرچہ قیاس آرائیاں کہی جا رہی تھیں، مگر ان خبروں کی موجودگی ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ انڈیا کے اعتماد بھرے بیانیے میں دراڑ پڑ چکی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 120 ملین ڈالر جو ہیں وہ تہران کو ادا کیے گئے، اس سے یک طرفہ طور پہ دستبرداری کرنے کے سلسلے میں۔ انڈیا کی حکومت نے وضاحت دی، رابطوں کی بات کی، رعایتوں کے خطوط کا حوالہ دیا، مگر اصل سوال یہاں یہ نہیں تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر اپریل کے بعد امریکی رعایت ختم ہو گئی تو انڈیا کیا کرے گا؟ کیا وہ واقعی وہی راستہ اختیار کرے گا جس کا اعلان مودی نے کیا تھا، یا پھر عالمی دباؤ کے سامنے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے گا؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اپوزیشن، انڈین جرنلسٹ اور ماہر بین الاقوامی امور سوال اٹھاتے رہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ صرف چابہار نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ انڈیا کب تک امریکہ کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہونے دے گا۔ روسی تیل ہو یا ایرانی بندرگاہ، ہر جگہ ایک ہی سوال دہرایا جا رہا ہے کہ خود مختاری کا دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ چابہار کی کہانی اب صرف ایران اور انڈیا تک محدود نہیں رہی، یہ کہانی اس وسیع تر عالمی نظام کی عکاس ہے جہاں طاقتور معیشتیں بھی دباؤ سے آزاد نہیں ہیں، جہاں فیصلے جذبات سے نہیں حساب سے ہوتے ہیں، اور جہاں ہر ریاست کو آخرکار یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے پہ کھڑی رہے گی یا پھر حالات کے مطابق وہ راستہ بدلے گی۔ آج جب چابہار سے انڈیا کی مبینہ دوری کی خبریں گردش کرتی ہیں تو مودی کا وہ پر اعتماد بیان ایک آئینہ بن چکا ہے، آئینہ جو یہ دکھاتا ہے کہ عالمی سیاست میں اعتماد اور مجبوری کے درمیان فاصلہ کتنا کم ہوتا ہے۔ اگر انڈیا واقعی چابہار سے پیچھے ہٹتا ہے اور $120 ملین ادا کیے گئے ہیں تو یہ صرف ایک منصوبے کا انجام نہیں ہے، یہ اس بیانیے کا بھی امتحان ہے جو برسوں سے دنیا کے سامنے انڈیا نے پیش کیا۔ اور اگر انڈیا اس دباؤ کے باوجود چابہار پہ قائم رہتا ہے تو یہ فیصلہ نہ صرف خطے کی سیاست کو بدلے گا بلکہ یہ ثابت کرے گا کہ ریاستیں اب بھی کچھ حد تک ہی صحیح اپنے فیصلے خود کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں چابہار بندرگاہ ایک بندرگاہ نہیں، خود مختاری، دباؤ اور انتخاب کی علامت بھی ہے۔ ایران کو کیا اس سے دھچکا پہنچے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر اس پوری صورتحال کو ایک لائن میں سمیٹا جائے تو کہانی صرف ٹیرف کی نہیں ہے، یہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کے اس موڑ کی کہانی ہے جہاں اس کے اسٹریٹجک خواب، امریکی دباؤ اور علاقائی حقیقتیں آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور امریکی صدر کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پہ 25% اضافی ٹیرف کا اعلان بظاہر ایک معاشی قدم ہے، مگر اس کے اثرات سیدھے سیدھے جغرافیائی سیاست کے میدان میں گرتے ہیں اور انڈیا اس دائرے کے عین وسط میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران اور انڈیا کے درمیان تجارتی حجم عددی اعتبار سے بہت بڑا نہیں۔ گزشتہ برس دونوں ملکوں کی تجارت تقریباً $1.6 ارب تھی، جو انڈیا کی مجموعی تجارت کا نہایت معمولی حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی صرف اعداد و شمار دیکھے تو وہ یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ امریکی ٹیرف انڈیا کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، مگر اصل مسئلہ تجارت نہیں، راستہ ہے۔ اصل مسئلہ چابہار ہے، جس کے لیے افغانستان کے وزیر خارجہ کو یہ کہا، بھائی صاحب ہم آپ کو یہ راستہ دیں گے۔ یہ بندرگاہ نہیں بلکہ ایک پوری اسٹریٹجک سوچ کا نام تھا۔ چابہار ایران کے جنوبی ساحل پہ صوبہ سیستان بلوچستان میں ہے اور یہ جغرافیائی اعتبار سے ایک غیر معمولی مقام رکھتی ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں انڈیا کی وسطی ایشیا تک رسائی کا خواب پاکستان کی جغرافیائی حقیقت سے ٹکرایا۔ ہماری کراچی پورٹ اور بالخصوص جو ہے ہماری بندرگاہ یہاں کے اوپر جہاں پہ چین نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو گوادر کو ٹارگٹ کرنے کی یہ تمام تر حکمت عملی تھی۔ پاکستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات نے تمام تر راستے جو تھے وہ بھارت کے یا ایران کے وہ بند رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا نے ایران کے ساتھ مل کے اس بندرگاہ کو ترقی دینے میں سرمایہ کاری کی، انتظامی معاہدے کیے اور اسے صرف ایک تجارتی منصوبے کی بجائے ایک اسٹریٹجک کوریڈور کے طور پہ دیکھا۔ چابہار کے ذریعے انڈیا افغانستان، ازبکستان اور دیگر وسطی ایشیائی ریاستوں تک پہنچ سکتا تھا اور یوں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابل ایک محدود مگر علامتی متبادل کھڑا کر سکتا تھا۔ اب منظر کیا ہوا؟ یہ پوری حکمت عملی ایک نازک توازن پہ کھڑی ہو گئی۔ انڈیا ایک طرف امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے دفاعی اور سیاسی تعلقات کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، دوسری طرف ایران کو بھی مکمل طور پہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتا۔ ماضی میں امریکہ نے چابہار کو افغانستان کی ترقی کے لیے اہم سمجھتے ہوئے محدود رعایت دے دی تھی، اور یہی رعایت انڈیا کے لیے سانس لینے کی گنجائش بنی رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے تازہ اعلان نے اس رعایت کو غیر یقینی بنا دیا۔ اضافی ٹیرف کا اعلان ہوا اور صرف ایران کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ ان تمام ممالک کے لیے ایک وارننگ جاری کی گئی جو امریکی پابندیوں کے باوجود تہران کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انڈیا کی پالیسی پہ سوالات اٹھنے لگے۔ لیکن تہران جو ہے اس نے بھی پوسٹ وار جو اس کی اسرائیل کے ساتھ تھی اس میں کئی ایسے عناصر کی نشاندہی کی جو یہیں سے آپریٹ کیے جا رہے تھے، جو افراد تو بھارت کے تھے لیکن ان کو آشیرواد جو تھی وہ اسرائیل کی حاصل تھی۔ اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ان قیاس آرائیوں کو ہوا ملی ہے کہ انڈیا اس منصوبے سے خاموشی سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا نے اپنی طے شدہ سرمایہ کاری ایران کو منتقل کرنے کے بعد منصوبے کو چلانے والی سرکاری کمپنی کے ذریعے خود کو ممکنہ امریکی پابندیوں سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ انڈیا کی حکومت نے باضابطہ طور پر اس تاثر کی تردید کی اور کہا کہ وہ امریکہ اور ایران دونوں سے رابطے میں ہے، مگر یہ وضاحت بھی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے
یہ کہنا کہ امریکی وزارت خزانہ نے اپریل 2026 تک مشروط پابندیوں میں چھوٹ کے رہنما اصول دیے، یہ دراصل اس بات کا اعتراف تھا کہ انڈیا کے پاس وقت محدود ہے۔ اپریل تک کی مہلت کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو یا تو امریکہ کو قائل کرنا ہوگا یا پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کے اسٹریٹجک منصوبے جو ہیں امریکی پالیسی کے رحم و کرم کے اوپر موجود ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں انڈیا کے اندرونی طور کے اوپر جو ڈائیلاگز چل رہے ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں، تمام تر وہاں کے لوگ یہ سوال اٹھاتے چلے جا رہے ہیں کہ کیا انڈیا واقعی ایک خود مختار عالمی طاقت کے طور پہ فیصلے کر رہا ہے، یا مودی جی امریکی دباؤ کے سامنے جھکتے چلے جائیں گے اور ہمیں بھاشن کسی اور چیز کا دیتے رہے۔ کانگریس کے ایک سینئر رہنما نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ صرف چابہار یا روسی تیل کا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انڈیا امریکہ کو خود پر دباؤ ڈالنے کی اجازت کیوں دے رہا ہے۔ دراصل یہ بے چینی کا اظہار ہے۔ یہ سوال صرف سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک گہرا اسٹریٹجک سوال ہے۔ اگر انڈیا ہر بڑے فیصلے میں یہ دیکھے کہ واشنگٹن تو ناراض نہیں ہوگا، تو پھر اس کی خارجہ پالیسی کا دائرہ خود بخود محدود ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس کے لیے اس کی اپنی حیثیت کا مضبوط ہونا بے حد ضروری تھا، جو پاکستان کے ساتھ پوسٹ وار کے بعد مضبوط دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔